اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیر ثم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین ورحمۃ للعالمین الملقب بطہ و یاسین شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تعالى وتبارك في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون صلوات پڑھیں محمد حضرات گرامی قدر اس آیہ کریمہ کے اوپر سلسلہ کلام جاری ہے اور کل میں نے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی کہ قرآن کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کے اور بہت سے کام لیں۔ ان کاموں کی اہمیت ہے، وہ بھی ضروری ہیں۔ قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا بھی عبادت ہے، لیکن اصل مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ تعقلون، سمجھنا، جاننا ہے نا، اور اس کو یہ سمجھنا، یہ جاننا میرے دوستو کہ یہ قرآن علامتی زبان میں گفتگو کرتا ہے، اشاروں میں گفتگو کرتا ہے۔ یہ بات میں اپنے نوجوانوں کو سمجھا دینا چاہتا ہوں کہ ایک کتاب جو انسائیکلوپیڈیا نہیں ہے، ایک جلد میں ہے، مگر وہ یہ کہتی ہے کہ کوئی خشکتر ایسا نہیں ہے جو اس میں نہ موجود ہے۔ تو وہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ اسی طرح ہو سکتی ہے کہ اشاروں میں گفتگو کرے، اور اس اشارے کو ایکسپلین کون کرے گا، اس کی تفسیر کون کرے گا؟ وہ کہ جس کو قرآن نے وارث قرآن کہا ہے نا۔ قرآن کہے گا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، ہے نا، لیکن نماز پڑھو یہ قرآن کہے گا، مگر کتنی رکعتیں کیسے پڑھی جائیں یہ کون بتائے گا؟ یہ اس کا حبیب بتائے گا، ہے نا۔ اب آپ ہی بتائیے کہ اگر صرف جو کتاب الصلاۃ ہے فقہ میں وہ اتنی موٹی ہے، اس کے معنی اگر صرف نماز کی ساری چیزوں کا تذکرہ ہونا ہوتا تو قرآن اسی میں تمام ہو جاتا، لیکن قرآن کو دنیا کے ہر سبجیکٹ پہ گفتگو کرنا ہے۔ قرآن کو جو ہے وہ بائیولوجی پر بھی گفتگو کرنا ہے، قرآن کو میتھمیٹکس پہ بھی گفتگو کرنا ہے، فلسفے پہ بھی کرنا ہے، تاریخ پہ بھی کرنا ہے، تو وہ یہ تو نہیں ہے کہ شکیات نماز بتائے۔ اچھا، ایک عجیب بات ہے کہ وہ قرآن جو وضو کا طریقہ بتا سکتا ہے تو کیا وہ نماز کا طریقہ نہ بتاتا؟ کیا خالق جان بوجھ کے بھول گیا کہ اس نے نماز کا طریقہ نہیں بتایا؟ کم سے کم وضو کا طریقہ تو قرآن میں موجود ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ یہ وضو کا طریقہ ہے۔ میں اس پہ بحث نہیں کرنا چاہتا ورنہ ایک مجلس اسی پہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو جو قرآن وضو کا طریقہ بتا سکتا ہے کیا وہ نماز کا طریقہ نہیں بتا سکتا؟ ایک منٹ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ مگر نماز کا طریقہ قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ کوئی 2 رکعت نماز بھی قرآن کے ذریعے پڑھ کے نہیں بتا سکتا۔ گویا قرآن نے نزول کے ساتھ یہ بتا دیا کہ کتاب اکیلے کافی نہیں ہوتی جب تک کہ بتانے والا نہ ہو۔ 2 رکعت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ اب ہمارا نبی پڑھ کے بتائے گا، ہم نے بتایا نماز پڑھو، وہ پڑھ کے بتائے گا کہ قیام کیسے ہوگا، رکوع کیسے ہوگا، سجدہ کیسے ہوگا۔ بس اس کو دیکھتے جانا، متوجہ رہیے گا، میری طرف دیکھتے رہیے۔
کہ اسے دیکھتے جانا، وہ کیسے قیام کرتا ہے ویسے قیام کرنا، جیسے رکوع کرتا ہے ویسے رکوع کرنا، کیسے سجدہ ہے ویسے ہی سجدہ کرنا۔ اور دیکھو، اگر دیکھنا کبھی کہ ہمارے نبی نے کسی شہزادے کے لیے سجدے کو طول دے دیا ہے تو تم بھی طول دے دینا، اس لیے کہ ہمارا نبی اپنی طرف سے طول نہیں دیتا، کسی اور کی طرف سے طول دیتا ہے، ہماری طرف سے طول دیتا ہے۔ اور دیکھو، انہی سے نماز کو لینا جو ہماری طرح نماز پڑھا سکے۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ امیر المومنین جب کوفے میں آئے پہلی دفعہ حاکم بن کے، اور انہوں نے مسجد کوفہ میں نماز پڑھائی، تو سلام پھیرنے کے بعد تمام لوگ ایک دوسرے سے منہ پھیر کے یہ کہنے لگے، آج تو ہم نے وہ نماز پڑھی ہے جیسی رسول اللہ کے پیچھے پڑھا کرتے تھے۔ تو میں کہوں گا جو رسول اللہ کی طرح نماز پڑھا سکتا ہے وہی رسول کی طرح حکومت بھی کر سکتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ تو میرے دوستو، گفتگو اشاروں میں چل رہی ہے، اور انشاءاللہ اسی کے اوپر بات ہوگی کہ قرآن نے ایک بات کہی۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بھائی جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ ہماری کچھ بہنیں جو ہیں وہ پردے کے پیچھے موجود ہیں، وہ بھی اس بات کی طرف متوجہ ہو جائیں، کیونکہ یہ جو بات میں عرض کرنے جا رہا ہوں یہ اصل بات ہے کہ قرآن اشاروں میں گفتگو کرتا ہے، سمجھنا ہمارا کام ہے، سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنے نمائندے موجود رکھے ہیں، وہ بتائیں گے۔ مثلا قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے، سورہ دہر آپ لوگ پڑھا کرتے ہیں، حل اتى الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا۔ کیا انسان کے اوپر کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب وہ قابل ذکر نہیں تھا، جب وہ بالکل قابل ذکر نہیں تھا؟ ہم نے اسے اب دیکھیے اشارہ دیکھیے، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، متوجہ رہیے گا، ہم نے اسے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، تاکہ ہم اسے آزمائیں، اور اس کے لیے ہم نے فجعلناہ سمیعا بصیرا، دیکھنے اور سننے والا بنایا۔ اب جیسے یہ بات ہوئی کہ بھئی اللہ نے وہ نسخہ کھول دیا، وہ نسخہ کیمیا، وہ کیمیکل کمپوزیشن کھول دیا کہ ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے بنایا۔ اب مفسرین کیا لکھیں گے؟ سب نے یہ لکھا، متوجہ رہیے گا، سب نے یہ لکھا کہ ملے جلے نطفے سے مراد ظاہر ہے کہ مذکر اور مؤنث کا مل جانا، اس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ نبتلی ہے تاکہ ہم اسے آزمائیں، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سنت تو جانوروں میں بھی جاری ہے، یہاں تک کہ پھلوں پھولوں میں بھی جاری ہے، تو وہ تو اس کی وجہ سے امتحان کے لائق نہیں سمجھے گئے، تو انسان اس وجہ سے امتحان کے لائق کیوں سمجھا گیا؟ غور فرمایا آپ نے کہ یہ سنت تو سنت الہیہ جو ریپروڈکشن کی سنت ہے، وہ تو اینیملز میں بھی اسی طرح سے پائی جاتی ہے، اور پھلوں اور پھولوں میں پائی جاتی ہے۔ دیکھیے قرآن کا یہ ایک اعجاز ہے، کہ یہ جو سبزیوں میں، پھلوں میں، پھولوں میں مذکر اور مؤنث ہوتے ہیں، یہ دنیا کو ابھی 300-400 سال پہلے پتہ چلا، اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، لیکن قرآن نے 1400 برس پہلے بغیر کسی ایمبیگیٹی کے، آپ یہ نہ سوچئے کہ ہم کھینچ تان کے نکال رہے ہیں، بلکہ قرآن نے بہت ایکسپلیسٹلی، بہت ہی واضح انداز میں کہا ہے کہ ہم نے کائنات میں جو کچھ پیدا کیا اسے جوڑے میں پیدا کیا، تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ مخلوط نطفہ کیا ہے؟ یہ مخلوط نطفہ کہ جس کی وجہ سے انسان امتحان کے لائق بن گیا، امتحان جیسی خطرناک چیز کے لائق بن گیا، یا میں لفظوں کو بدل کے کہوں کہ کیا ہے وہ مخلوط نطفہ جس کی وجہ سے وہ جنت میں جانے کا مستحق ہو گیا اور جہنم میں جانے کا خطرہ بھی اس پر آ گیا؟ اگر امتحان نہیں تو پھر جزا و سزا بھی نہیں، اور اگر امتحان ہے تو جزا و سزا بھی ہے، اور یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اسے ایک مخلوط نطفے سے، یہی لفظ آ رہا ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملے ہوئے نطفے سے، تو یقیناً اس سے مراد وہ نہیں ہو سکتا جو فزیکل، جس سے انسان کی جو ہے وہ وجود آتا ہے، سامنے آتا ہے، تو پھر یہ کون سا نطفہ ہے؟ تو کہا کہ اب دیکھیے معصوم نے بتایا
کہ پہلے تم یہ دیکھو کہ اللہ نے کتنی طرح کی مخلوق پیدا کی ہے. کہا ایک طرح, اللہ نے 3 طرح کی مخلوق صرف پیدا کی ہے. ایک مخلوق وہ ہے جہاں عقل ہی عقل ہے, جذبات کا گزر نہیں. متوجہ رہیے, اگر 5 منٹ بھی آپ توجہ سے ہٹے تو بات نکل جائے گی. ایک مخلوق وہ ہے کہ جہاں عقل ہی عقل ہے, جذبات کا گزر نہیں. یعنی فرشتے, جہاں جذبات نہیں ہیں, نہ غصہ ہے, نہ بھوک ہے, نہ نیند ہے, نہ کاہلی ہے, کچھ نہیں, کوئی جذبہ نہیں, عقل ہی عقل ہے. اس لیے وہاں عبادتیں ہیں, مگر عبادتوں میں کسی طرح کی کوئی کمی یا زیادتی نہیں پائی جاتی. عبادتوں میں کاہلی نہیں. اور امیر المومنین نے نجم البلاغہ میں کیا فرمایا کہ ایسے ایسے فرشتے ہیں جو ہزاروں برس سے قیام میں ہیں تو قیام میں, رکوع میں ہیں تو رکوع میں, سجدے میں ہیں تو سجدے میں, اس لیے کہ نہ نیند آتی ہے, نہ تھکن ہوتی ہے, نہ بھوک لگتی ہے, نہ پیاس لگتی ہے, کچھ نہیں. تو ایک طرح کی مخلوق وہ ہے کہ جہاں عقل ہے مگر جذبات کا گزر نہیں. ایک مخلوق وہ ہے جہاں جذبات ہی جذبات ہیں, عقل کا گزر نہیں. یعنی جانور, اینیمل, کہ یہاں جذبات ہی جذبات ہیں, صرف جذبات ہیں. غصہ ہے, خوشی ہے, بھوک ہے, کھانا ہے, نیند ہے, سب کچھ ہے, سارے جذبات ہیں, عقل نہیں ہے. آپ نے دیکھا نہ فرشتے امتحان کے لائق ہوئے, نہ جانور امتحان کے لائق ہوئے, اس لیے کہ ایک ہی طرح کی چیزوں سے مل کے بنے ہیں. اب قدرت نے کہا کہ میں ایسی مخلوق بناؤں گا جسے امتحان کے دائرے میں لانا ہے, تو ادھر سے ملکوتیت کو لیا, ادھر سے جذبات کو لیا, جذبات اور عقل کو ملایا, اور اس کے بعد ایک ایسی مخلوق بنائی جس کو انسان کہا گیا. جہاں جذبات کی تیزی موجود ہے اور عقل کی لگام بھی موجود ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, جس کی فطرت میں اچھائی اور بلندی بھی پائی جاتی ہے, جذبات کی پستی بھی پائی جاتی ہے, اور ان دونوں کے درمیان اسے اختیار دیا گیا. چاہو تو ادھر چلے جاؤ, چاہو تو ادھر چلے جاؤ. جب اختیار دے کے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا تو کہا اب ہم تمہیں آزمائیں گے کہ دیکھیں تم جاتے کدھر ہو. ہر وقت یہ جنگ چل رہی ہے. صبح کے وقت بستر پہ یہ جنگ ہے, ایک طرف سے آواز آتی ہے اللہ اکبر, متوجہ رہیے گا, اور ایک طرف جسم کہتا ہے کہ لیٹ جاؤ. اب دیکھ رہے ہیں دونوں کی ایک جنگ ہے. جسم کہہ رہا ہے سو جاؤ, ملکوتیت اور ابدیت کہہ رہی ہے کہ آ جاؤ. اب یہاں پر ایک امتحان ہے, اس امتحان میں دیکھنا یہ ہے کہ کون آگے بڑھ جاتا ہے. اور فرما رہے ہیں آپ, ہر موقع پر یہ دیکھا جائے گا کہ حیوانیت کیا کہتی ہے, ملکوتیت کیا کہتی ہے, اور عقل کیا کہتی ہے. اب انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی حیوانیت کو اپنے عقل کے انڈر میں رکھا ہو. اگر عقل کے انڈر میں نہیں رکھا تو کچھ بھی نہیں. اور یہ جو اختیار دیا گیا حضور, یہ آپ کو جو اختیار دیا گیا, ساری چیزیں اسی وجہ سے ہیں. اگر اختیار نہ ہوتا, کائنات میں اختیار یا تو صرف خدا کے ہاتھ میں ہے یا بندے کے ہاتھ میں, اس کے علاوہ اور کسی کے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے. صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے یا انسان کے ہاتھ میں. انسان اختیار رکھتا ہے, اسی لیے جنت میں جا سکتا ہے, جہنم میں جا سکتا ہے. اگر یہ اختیار نہ ہوتا تو کچھ نہ ہوتا. آپ کسی سے اختیار چھین لیجئے, اختیار چھین کے جو بھی آپ اس سے کام کروائیں گے, وہ کام کے لیے نہ تو آپ اس کو انعام دے سکتے ہیں, نہ اس کو سزا دے سکتے ہیں. انعام اور سزا اسی وقت دی جا سکتی ہے جب آپ اسے اختیار دیں. کسی طالب علم کو جب سال بھر پڑھنے کا اختیار دیا جاتا ہے, تب پاس ہونے کا بھی معاملہ ہوتا ہے اور فیل ہونے کا بھی ہوتا ہے. آپ اس کو کتاب ہی نہ دیں, سیلیبس نہ بتائیں اور کہیں ہم تمہارا امتحان لیں گے. اگر اسے کتاب نہ دی جائے, سیلیبس نہ بتایا جائے, تو ایسے امتحان کو کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے کہ جب آپ نے اختیار سلب کر لیا تو امتحان کہے گا. ایک مرتبہ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. جب کسی کو امتحان میں ڈالا جاتا ہے تو اسے بتایا جاتا ہے. حضرت ابراہیم کے لیے کہا گیا کہ بہت سے امتحان لیے گئے. رات میں خواب دکھایا کہ بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں. صبح بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے کہ تمہیں ذبح کرنے جا رہا ہوں. تو میں یہی کہوں گا حضرت ابراہیم سے ہاتھ جوڑ کے کہ آپ کو ذبح کرنا ہو تو لے جا کے ذبح کر دیجئے, بیٹے کو بتا کیوں رہے ہیں, بیٹے کو بتا کیوں رہے ہیں. تو حضرت ابراہیم فوراً جواب دیں گے کہ اگر بتاؤں نہ تو پھر صرف میرا امتحان ہوگا, اسماعیل کا امتحان نہیں ہوگا. لیکن جب بتا دیا تو یہ قربانی میری بھی قربانی ہے, میرے بیٹے کی بھی قربانی ہے. اور بیٹا کیا کہہ رہا ہے, یا بتے, یا بتاؤ, یا بتے افعل ما تؤمر,
جو کچھ آپ سے کہا جا رہا ہے اس کو آپ کر گزریے. ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے. یعنی اتنی بڑی مصیبت ہے، ہم صبر کریں گے، ہم صبر کریں گے. یہ کون ہے؟ نفس اسماعیل ہے، کتنا بلند، جن کو ذبیح اللہ کہا گیا. تو ان کی کیریکٹرسٹکس کیا ہے، ان کی علامت کیا ہے، ان کی خاصیت کیا ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو اس پر یہ صبر کرتے ہیں. لیکن خداوند عالم کو ابھی خداوند عالم کے خزانے میں اس سے بلند نفوس موجود ہیں. کچھ ایسے بھی ہیں کہ جب مصیبت آتی ہے تو مصیبت پر صبر نہیں کرتے بلکہ شکر ادا کرتے ہیں. ہے نا؟ جب امیر المومنین سے رسول اسلام نے کہا کہ اے علی، اس وقت کیا عالم ہوگا تمہارا جب اسی مقام پر روز خندق فرما رہے ہیں کہ اسی مقام پر ابن ملجم کی ضربت لگے گی، اس وقت میری وصیت یہ ہے کہ تم صبر کرنا. جیسے یہ سنا مولا فرماتے ہیں یا رسول اللہ وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا بلکہ شکر کا مقام ہوگا. اگر شہادت میرے ایمان کی سلامتی کے ساتھ میرے سامنے آتی ہے تو وہ صبر کا مقام نہیں ہوگا بلکہ شکر کا مقام ہوگا. پتہ چلا کہ ہمیں انبیاء اور ائمہ کے درمیان ایک درجہ معلوم ہو گیا. انبیاء کا درجہ یہ ہے کہ مصیبت پر صبر کرتے ہیں، ان کا درجہ ایک درجہ بلند ہے کہ یہ مصیبت پر شکر ادا کیا کرتے ہیں. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. میرے دوستو، ابھی میری بات مکمل نہیں ہوئی، میں بات کو اور واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہسٹری میں پڑھا ہوگا مسلمان اسپین پر حملہ کرنے گئے تھے. پڑھا ہے نا سب لوگوں نے؟ اور کہاں سے حملہ کیا تھا؟ افریقہ سے. جبرالٹر راک جس کو کہا جاتا ہے نا. طارق ابن زیاد، اصل میں اس کا نام جبل الطارق تھا. جبل الطارق سے اس کو کیا کر دیا گیا؟ جبرالٹر. خیر، وہاں سے اسپین بہت قریب ہے. آپ کو معلوم ہے ایک مقام ایسا ہے افریقہ کا جو ہے الجزائر کے پاس سے اور اسپین کا کہ جہاں سمندر کا راستہ صرف 14-15 کلومیٹر رہ جاتا ہے. ان لوگوں نے پلان بنایا کہ وہاں پہ حملہ کرنا ہے. متوجہ رہیے گا. تو جب کشتیاں اس پار پہنچی اسپین کے ساحل پر تو طارق نے کیا کیا کہ کشتیوں کو جلوا دیا. کیوں جلوایا؟ اس لیے جلوایا، متوجہ رہیے، کیوں جلوایا؟ اس لیے جلوایا تاکہ کسی سپاہی کے دل میں بھاگنے کا خیال بھی پیدا نہ ہو سکے. آگے ہو دشمن، پیچھے ہو سمندر. یا تو آگے جنگ کر کے مرنا ہے یا پیچھے سمندر میں ڈوب کے مرنا ہے. تو آپ نے دیکھا. اب مگر میں اس بات کو بدل کے کیا کہوں گا کہ طارق نے اپنے فوجیوں سے اختیار کو سلب کر لیا، فرار کے اختیار کو سلب کر لیا. اب جو سپاہی لڑیں گے وہ جان توڑ کے لڑیں گے، اس لیے کہ اب جان بچانے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا، بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں رہ گیا. تو یہ جہاد اس منزل پہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ آپ نے اختیار ہی چھین لیا، مجبور بنا دیا. اب یا تو دشمن کے ہاتھوں مارے جائیں گے یا سمندر میں غرق ہو کے مارے جائیں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ نے ایک جہاد یہ دیکھا. اب میں آپ کو میدان کربلا میں لیے چلتا ہوں. وہاں بھی ایک چھوٹی سی فوج ہے اور امام حسین نے سب کو ایک خیمے میں جمع کیا ہے. اس نے کشتی جلا دی تھی، یہاں حسین نے شمع کو بجھا دیا اور یہ کہا کہ آج میں تم سے اختیار واپس لے رہا ہوں، آج میں تم سے اجبار واپس لے کے تم کو اختیار دیے دیتا ہوں. تم میں سے جو جانا چاہے وہ چلا جائے. اور دیکھو کئی طرح کے تمہارے پر دباؤ ہیں. اگر قانونی دباؤ ہے تو میں اپنی بیعت کا قلادہ تمہاری گردن سے اتارے لیتا ہوں. اگر تمہیں سماج کا ڈر لگ رہا ہے تو ہمارے اہل بیت میں سے کسی کا ہاتھ پکڑ کے چلے جاؤ، تاکہ جب کوئی پوچھے کہ تم کیوں چلے آئے تو یہ کہہ دینا کہ ان کی جان بچانے کے لیے آئے تھے. اور اگر تمہیں میرا چہرہ دیکھ کے جانے سے گھبراہٹ ہو رہی ہے تو لو میں چراغ کو گل کیے دیتا ہوں. یہ کہہ کے حسین نے چراغ کو گل کر دیا. حسین کا چراغ کو گل کرنا اپنے اصحاب کو اختیار دینے کے برابر تھا، تاکہ کل جب وہ جہاد ہو اور شہادتیں پیش کی جائیں وہ شہادتیں اجباری نہ ہو کر کے اختیاری شہادتیں ہونا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ وہ جہاد فراموش ہو گیا. کربلا کا جہاد قیامت تک زندہ رہے گا، ایک ایک سپاہی کا نام ہمارے دل پر لکھا رہے گا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر.
اختیار تھا مگر نہیں گئے، اختیار تھا مگر نہیں گئے، جتنے دباؤ تھے وہ سب حسین نے اٹھا دیے، کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے، ہے نا۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ حسین کے صحابی، کربلا کے صحابی اور دوسرے صحابہ میں بہت فرق ہے، بہت فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اگر رسول اللہ یہ اختیار دے دیتے، رسول تو آواز دے رہے ہیں کہ آ جاؤ، مگر لوگ رسول کی آواز پر رکنے والے نہیں۔ میں کیا کہوں، میں سورہ جمعہ کی کچھ آیتیں پڑھنے کے لیے مجبور ہوں تاکہ پتہ چل جائے کہ صحابیت کی تاریخ کیسی ہے۔ سورہ جمعہ کی آیتیں کیا ہیں؟ آپ حضرات جمعہ میں سنتے ہوں گے کہ وَإِذَا رَأَوْا، متوجہ رہیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً، متوجہ رہیے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا۔ اے ہمارے حبیب، ان لوگوں نے جیسے ہی تجارت کا مال دیکھا یا کھیل کود کا قافلہ دیکھا، آپ کو کھڑا ہوا مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے، آپ کو کھڑا ہوا مسجد میں چھوڑ کے چلے گئے۔ یہ سورہ جمعہ کی آیتیں ہیں، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا، جب تجارت دیکھی یا لہو لعب کی چیزیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب مسجد میں رسول نماز پڑھا رہے تھے تو ایک قافلہ آیا اور ڈھول بجنے لگے۔ جیسے ہی ڈھول بجنے لگے تو یہ ڈھول دو طرح سے بجتے تھے، یا تو کوئی تجارت کا قافلہ آتا تھا گیہوں چاول بیچنے کے لیے، تب یہ ڈھول بجتے تھے، یا کوئی کھیل تماشوں کا قافلہ آتا تھا۔ عجیب بات ہے کہ جیسے ہی یہ ڈھول بجنے لگے رسول کے سامنے سے چلے گئے، آپ کو کھڑا چھوڑ کر۔ اب کھڑے دو ہی حالت میں نبی ہو سکتے ہیں، یا تو خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، یا نماز میں کھڑے ہوئے تھے۔ اب دونوں کیفیتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اگر خطبہ دے رہے تھے تو یعنی نبی کا چہرہ صحابہ کے سامنے تھا۔ اب غور کیجئے کہ وہاں حسین شمع گل کر رہے تب بھی کوئی نہیں جاتا، یہاں نبی کے سامنے سے چلے گئے اٹھ کر کے۔ اور اگر نبی نماز پڑھ رہے تھے، نماز کے قیام میں تھے، تو اس کا مطلب نماز توڑ کے چلے گئے۔ تو اب میں اس سے اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، اور کیا کہتا ہوں کہ مسلمانوں، تم کیوں اس بات پہ اتنا زیادہ پریشان ہو کہ صحابہ نبی کا ساتھ میدان میں نہیں دیتے تھے؟ جو نبی کا ساتھ مسجد میں نہ دے سکے وہ نبی کا ساتھ میدان میں کیا دے سکتا ہے؟ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ نبی کا ساتھ مسجد میں نہیں دے سکے، اور قدرت یہ کہتی ہے کہ اگر سب چلے گئے ہوتے تو اللہ کا عذاب آ جاتا۔ یہ تو عجیب بات ہے کہ قرآن کی آیتوں کی لاج کچھ نفوس بچا لیتے ہیں، کچھ نفوس بچا لیتے ہیں۔ کئی موقع ایسے آئے، سب چلے گئے مگر کون بچا رہ گیا؟ وہ بچا رہ گیا جو میدان میں بھی نہیں گیا تھا۔ تو آپ سمجھ لیجئے اسی سے، جو مسجد میں نبی کا ساتھ دے سکتا ہے وہ میدان میں بھی دے سکتا ہے۔ کتنی آیتیں ایسی ہیں کہ اگر مولا نہ ہوتے تو وہ شرمندہ عمل نہ ہو سکتی تھی۔ قرآن کی ایک آیت ایسی ہے کہ جس کے لیے مولا نے فرمایا کہ یہ آیت وہ ہے کہ جس کے اوپر نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کرے گا۔ نہ مجھ سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ میرے بعد کوئی عمل کیا، یعنی وہ آیت وہ ہے جس پر ایک نے عمل کیا، صرف ایک نے عمل کیا۔ وہ کون سی آیت ہے؟ آپ حضرات کے علم میں ہوگی، آیہ نجوہ۔ یہ کون سی آیت ہے جس میں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول؟ اگر تم لوگ، نجوہ کے معنی ہوتے ہیں پرائیویٹ میں کانفیڈینشیل گفتگو کرنا۔ رسول مسجد میں ہوتے تھے، کوئی بھی چلا آ رہا ہے۔ آپ دیکھیے آج بھی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ نہیں، بڑے بڑے لوگوں کے سامنے یہ کہا جاتا ہے جی ہم آپ کے کان میں کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، پرائیویٹ میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی خلق عظیم پر فائز تھے، جب بھی کوئی کہتا تھا اس کے ساتھ چلے جاتے تھے کونے میں، اور بات کچھ بھی نہیں تھی، لیکن یہ تھا کہ لوگ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم نبی کے بہت قریب ہیں، ہم نبی کے بہت قریب ہیں۔ اب نبی کو ایذا ہوتی تھی، قرآن کی آیت آئی کہ اے ایمان والو، اب سے جب بھی تم نبی کے ساتھ کوئی پرائیویٹ گفتگو کرنا چاہو، سرگوشی کرنا چاہو، وسپرنگ میں گفتگو کرنا چاہو، تو پہلے صدقہ دو۔ یہ قرآن کی آیت آ گئی، اسی کو آیہ نجوہ کہا جاتا ہے۔ یہ آیت آ گئی، جیسے ہی یہ آیت آئی، خدا کی قسم یہ بالکل وہی معاملہ ہے جیسے میدان جہاد صاف ہو جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ آیت آئی اس کے بعد کوئی ایک بھی نہیں ہے جو نبی سے گفتگو کر سکے۔ مولا فرماتے ہیں کہ میرے پاس 1 دینار تھا، میں نے اس کو 10 درہم کیے، اور
صبح 1 درہم خیرات کی، رسول سے گفتگو کی، دوپہر میں 1 درہم خیرات کی، رسول سے گفتگو کی، شام کو 1 درہم خیرات کی، رسول سے گفتگو کی، یہاں تک کہ میں نے 10 درہم خرچ کر دیے۔ قرآن کی آیت انتظار کرتی رہی کہ کوئی اور آئے تاکہ اس آیت پہ عمل کر کے دکھائے۔ 3 دن گزر گئے، کسی نے جب عمل نہیں کیا تو آیت منسوخ ہو گئی، لیکن منسوخ ہو کے مولا کے سر پہ یہ تاج رکھ دی گئی کہ یہ آیت وہ ہے قیامت تک جس کے اوپر نہ علی سے پہلے کسی نے عمل کیا نہ علی کے بعد کوئی عمل کر سکے گا۔ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ آئے نجوہ پر عمل مولا کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، خدا کی قسم۔ اور آپ مقام فخر میں فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ اس آیت پر کسی نے عمل نہیں کیا۔ مگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کتاب ہے یہ علامتی زبان میں گفتگو کرتی ہے۔ انشاءاللہ آگے کی 3 تقریروں میں بھی بہت سی باتیں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا کہ یہ علامتی زبان کا کیا تعلق ہے۔ جیسے کل میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ دیکھیے قرآن جب فرعون کہے تو فرعون کا مطلب فرعون وقت، صرف فرعون نہیں۔ جب قارون کہے تو قارون وقت، صرف وہ قارون نہیں۔ جب حامان کہے تو حامان وقت۔ اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ دیکھو عوام کو ایکسپلائٹ کرنے کے لیے، عوام کو ختم کرنے کے لیے، عوام کی آواز کو دبانے کے لیے اکثر یہ تینوں طاقتیں ایک طرف ہوتی ہیں، یعنی فرعونیت، نمرودیت اور حامانیت ایک طرف ہوتی ہے۔ پولیٹیکل پاور، فائنینشیل پاور اور ریلیجس پاور، یہ بھی یاد رکھیے۔ بکے ہوئے مذہبی رہنما اکثر سیاست کے قریب ہوتے ہیں اور اکثر جو ہے وہ پیسے والوں کے قریب ہوتے ہیں۔ یہ ہوتا آیا ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان میں سے کس کو کس کی زیادہ ضرورت ہے۔ سیاست کو پیسے کی ضرورت ہے، پیسے کو سیاست کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جب آج بھی ایسا ہو رہا ہے تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ ہمیشہ سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ قرآن کیوں پرانا نہیں پڑھتا؟ قرآن اس لیے پرانا نہیں پڑھتا، آپ کی میتھمیٹکس کی کتابیں پرانی ہو جاتی ہیں۔ جس زمانے میں ہم نے میتھس پڑھی آج ہم وہ سب کتابیں پرانی ہو گئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ یہی تو ہے نا، علم آگے بڑھ گیا، ہم پیچھے رہ گئے۔ لیکن قرآن اس لیے پرانا نہیں پڑھتا، ایک تو اشاروں کی زبان میں گفتگو کرتا ہے، جیسے ہی نئے حالات پیدا ہوتے ہیں نئے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ دوسرے قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم فطرت انسان کی ہدایت کے لیے آئے۔ فطرت انسان آج سے ہزاروں برس پہلے بھی وہی تھی جو آج ہے۔ دیکھیے وسیلے بدلے ہیں، انسان نہیں بدلا۔ نفرت، حسد، محبت، ایثار، قربانی، ایگو، جو کچھ کل کے انسان میں تھا وہی آج کے انسان میں، صرف وسیلے بدل گئے، صرف وسیلے بدل گئے۔ بھوک نے سفر نہیں کیا ہے، غذاؤں نے سفر کیا ہے۔ بھوک کل بھی وہی تھی، بھوک آج بھی وہی ہے۔ احساس سے تشنہ لبی نے سفر نہیں کیا ہے، مشروبات نے سفر کیا ہے۔ پینے کی چیزیں کل کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہیں۔ یاد رکھیے حسد آدم کے زمانے میں بھی تھی، آج کے زمانے میں بھی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ ایگو کل بھی تھی، آج بھی ہے۔ بس فرق اتنا آ گیا ہے کہ کل ایگو کو لوہے کے ہتھیاروں سے سیٹسفائی کیا جاتا تھا، آج نیوکلیئر پاور سے سیٹسفائی کیا جاتا ہے۔ لیکن فطرت وہی ہے۔ تو چونکہ قرآن فطرت کو ایڈریس کرتا ہے اس لیے قرآن کبھی پرانا، تفسیریں قرآنی پڑھ جائیں گی، قرآن پرانا نہیں پڑے گا۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر۔ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے میرے دوستو کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ لَقَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ۔ کتاب آئی ہے اور نور آیا ہے تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس۔ ہے یہ کہ ہم نے کتاب کو لیا ہے، نور کو چھوڑ دیا۔ کتاب اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں۔ پھر وہی میں کہوں گا کہ جس کو نعرہ لگانا ہو حسبنا کتاب اللہ کا، وہ نبی کی بیماری کا انتظار نہ کرے، ابھی سے نعرہ لگا دے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے 2 چیزیں آئی ہیں، ایک چیز نہیں آئی ہے۔ قرآن اور کیا؟ نور۔ نور آیا۔ اب نور کون ہے؟ نور کون ہے؟ تو تمام مفسرین نے خود لکھا کہ بھئی نور سے مراد ذات ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔
کتنا خوبصورت استعارہ. دیکھیے علامت کیسی استعمال کی ہے, نورن و کتاب مبین. اللہ کی طرف سے کیا دو چیزیں آئیں, نور اور کتاب. پہلے نور آیا پھر کتاب آئی, پہلے نور آیا پھر کتاب آئی. اب نور کیوں کہا رسول اسلام کو, نور کیوں کہا گیا؟ بھئی یہ تو ایک سامنے کی بات ہے کہ پیغمبر نوری تھے, لیکن نور اس لیے بھی کہا گیا, عجیب بات ہے. دیکھیے کہ ابھی آپ یہ کتاب پڑھ رہے ہیں, بیٹھے ہوئے کتاب پڑھ رہے ہیں بجلی کی بلب کی روشنی میں, اور کسی نے آ کر کے بلب کو بند کر دیا, سوئچ آف کر دیا. فوراً آپ نے کتاب بند کر دی. کہا بھئی کتاب کیوں بند کر دی, آپ پڑھتے رہیے. کہا عجیب آپ آدمی ہیں, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کتاب نور کی محتاج ہوتی ہے, کتاب نور کی محتاج ہوتی ہے. اب دیکھیے دونوں باتیں ہو گئیں, نور محتاج کتاب نہیں ہوتا لیکن کتاب محتاج نور ہوتی ہے. غور کر رہے ہیں نا, نور محتاج کتاب نہیں ہوتا, نور میں سب کچھ دیکھی جائے گی. نور کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ ظاہر ہے کہ فزکس میں بھی بہت سی ڈیفینیشن ہوگی, لیکن یہ کہ فقہ میں نور کی کیا ڈیفینیشن کی گئی ہے کہ جو خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے. نور کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ جو خود سے ظاہر ہو اور خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے. تو نور خود ظاہر ہے اور کتاب اس کے بغیر کیا ہے, اندھی ہے. کتاب آپ سامنے رکھ لیجئے, نور نہ ہو تو کیا ہے, کتاب محتاج نور ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ کتاب جب تک اس نور کے روشنی میں اس نور کے ساتھ نہ پڑھی جائے, یہ کتاب گونگی ہو کے رہ جائے گی. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے کتاب کو اپنایا, نور کو چھوڑ دیا. نور کے بغیر کتاب کو صرف چوما جا سکتا ہے, سر پہ رکھا جا سکتا ہے, پڑھا نہیں جا سکتا, سمجھا نہیں جا سکتا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. اب کوئی کہے کہ یہ ہو سکتا تھا کہ ایک آواز آتی کہ مسلمانوں ہم نے تمہاری کتاب فلاں درخت پر یا فلاں جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر نازل کر دی ہے, لے آؤ اور اس کو پڑھ لو. تو کیا اس سے ہدایت ہو جاتی؟ کہا نہیں, ہدایت تب بھی نہیں ہو پاتی. اس لیے کہ کاغذ اور لکھی ہوئی مکتوبی ہدایت انسان کو لیڈ نہیں کر سکتی. لیڈ کرنے کے لیے کردار چاہیے. لیڈ کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کردار چاہیے. اس لیے اس کو قرآن صامت کہا گیا, اس کو قرآن ناطق کہا گیا. کیا کہا گیا؟ قرآن ناطق کہا گیا, بولتا ہوا قرآن. دنیا کو کنوینینٹ یہ لگا کہ بھئی قرآن کو لے لو, اس لیے کہ نہ یہ بولتا ہے, نہ روکتا ہے, نہ ٹوکتا ہے. اور جو بولنے والا قرآن ہے یہ بولتا بھی ہے, روکتا بھی ہے, ٹوکتا بھی ہے, اور یہ قرآن کی صحیح تفسیر کرتا ہے. اب جب دنیا صاحب قرآن کو چھوڑ کے قرآن کو لے گی تو کیا کرے گی؟ بس یہی کرے گی کہ ایک ہاتھ میں قرآن لے لے گی, دوسرے ہاتھ میں تلوار لے لے گی. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب دیکھیں قرآن کیا کہتا تھا, مسلمانوں نے کیا کیا. کبھی کوئی مسلمانوں سے پوچھے کہ یہ بتاؤ کہ قرآن نے کہاں تم سے یہ بات کہی تھی کہ تم رسول کے بعد کبھی مصر کو فتح کرو, کبھی یہ فتح کرو, کبھی وہ فتح کرو, شام کو فتح کرو, ایران کو فتح کرو. یہ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ کہیں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے اور اس کو کیا سمجھے؟ یہ قرآن میں کہا گیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, یعنی زمین کو تمہارے کنٹرول میں دے دیا. یہ بیچارے سمجھے کہ زمین تلوار کے ذریعے کنٹرول کی جاتی ہے. زمین تلوار, اور پھر کہیں تو یہ بھی کہا گیا کہ ہم نے چاند ستاروں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا, دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر کر دیا. قرآن چاہتا تھا کہ علم اور اخلاق کے ذریعے تم دنیا کو مسخر کرو, تم تلوار کے ذریعے دنیا کو مسخر کرنے لگے. تلوار کے ذریعے زمین کے ٹکڑے تو مسخر کیے جا سکتے ہیں, پوری کائنات مسخر نہیں کی جا سکتی. کائنات پر اب یہ بتائیے کہ چاند پہ جانے کے لیے آپ کو تلوار چاہیے یا علم چاہیے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے مسخر کیا. عجیب بات ہے, کتنی گہری بات ہے کہ ہم نے دن اور رات تمہارے لیے مسخر کر دیے, دن اور رات کو تمہارے لیے مسخر, تمہارے کنٹرول میں دے دیا. ہو سکتا ہے کہ ایک دن وہ وقت آ جائے کہ جب انسان دن اور رات کے اوپر کنٹرول حاصل کر لے, لیکن یہ کنٹرول تلوار کے ذریعے نہیں ہوگا, اسلحے کے ذریعے نہیں ہوگا, علم کے ذریعے سے ہوگا. دیکھیے تسخیر کئی طرح سے ہوتی ہے. ایک تو تسخیر ہوتی ہے کنٹرول میں لینا, ویپنز کے ذریعے ہوتا ہے. لیکن ویپنز کے ذریعے جب آپ تک کوئی چیز کو جو ہے وہ قبضے میں کرتے ہیں, کنٹرول میں کرتے ہیں, تو جیسے ہی آپ کی تلوار کند ہوتی ہے, کمزور ہوتی ہے, وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے اسپین کا تذکرہ کیا
اسپین میں مسلمانوں نے حکومت کی، جب طاقت کمزور ہو گئی ختم ہو گئی حکومت. لیکن دو طرح سے تسخیر کی ہوئی چیزیں کبھی ختم نہیں ہوتی، یا تو آپ علم کے ذریعے سے مسخر کریں اور یا آپ اخلاق کے ذریعے مسخر. یاد رکھیے اخلاق کے ذریعے جھکا ہوا سر کبھی نہیں اٹھتا ہے، تلوار کے ذریعے جھکا ہوا سر تلوار کے کمزور ہونے کے بعد پھر سے اٹھ جاتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ نور آیا، نور کے ساتھ کتاب آئی. نور کی روشنی میں، نور کے سامنے کتاب کو پڑھو تو تمہیں کتاب نظر آئے گی، تمہیں کتاب بولتی ہوئی نظر آئے گی. اگر ہم نے نور کو فراموش کر دیا اور نور کو جیسے ہی فراموش کیا کتاب گونگی ہو گئی. اب کتاب کا کام یہ ہے کہ آپ کتاب کے نیچے سے لوگوں کو نکال دیجئے، کتاب کو چوم لیجئے، رکھ دیجئے. پڑھیں گے تو اس روشنی میں پڑھنا پڑے گا. اب مسلمانوں یہ بتاؤ کہ اگر نور تمہارے درمیان سے چلا جائے تو کوئی دوسرا نور آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے جو کتاب کے ساتھ ہو؟ کوئی نور آنا چاہیے کہ نہیں آنا چاہیے؟ کہا بھئی نور ہی آنا چاہیے. تو اب تاریخ اسلام میں ڈھونڈو کہ صاحبان نور کہاں ہیں، نوری شخصیات کہاں ہیں. پھر اپنوں میں نہ ڈھونڈو بلکہ نوری لوگوں میں ڈھونڈو کہ نور والے کون ہیں. کہتے ہیں کہ رسول کے جسم سے نور نکل رہا تھا، کل میں نے آپ کے سامنے کہا بتایا. تو بھائی جب رسول کے جسم سے نور نکل رہا تھا تو مسلمانوں یہ تو فیصلہ کرو کہ شب ہجرت جب حضرت علی سوئے تو ان کے جسم سے بھی وہی نور نکل رہا ہوگا. اگر وہی نور نہ نکل رہا ہوتا تو لوگ پہچان جاتے. چلیے مان لیا جائے کہ نہیں، تو مسلمانوں اتنا تو جانتے، یہ فیصلہ کرو کہ مولا رسول بن کے سوئے. کیا بن کے سوئے؟ نبی بن کے سوئے، اور بالکل ہو بہو اس انداز میں سوئے کہ جیسے رسول سوتے ہیں. عجیب بات ہے، یہ مولا کا عجیب کارنامہ ہے. خدا کی قسم سونے پر کسی کا اختیار نہیں ہوتا. قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جیسی نماز ہمارا نبی پڑھ رہا ہے ویسی پڑھ لو، لیکن کسی کے لیے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جیسے فلاں سوتے ہیں ویسے تم سو، اس لیے کہ سوتے ہی اختیار ختم ہو جاتا ہے. لیکن یہ ذات وہ ہے کہ جس نے نبی کو ایسا درک کیا ہے کہ اب وہ سوتا بھی اسی طرح سے ہے جیسے نبی سوتے ہیں. سوتا بھی اسی طرح سے نبی سوتے تھے. تو مسلمانوں اتنا تو مان لو کہ جیسے سوئے ویسے سوئے جیسے نبی سوتے تھے. اور یہاں پہ بھی ایک عجیب بات ہے، میں عرض کر دوں آپ حضرات کے ذوق کے لیے کہ شب ہجرت 3 کیریکٹر ہیں. شب ہجرت کتنے کیریکٹر ہیں؟ 3 کیریکٹر ہیں. ایک ہے نبی، ایک کیریکٹر وہ ہے جو نبی کے ساتھ گیا، اور ایک کیریکٹر وہ ہے جو نبی کے بستر پہ سو گیا. ہے نا؟ 3 کیریکٹر ہیں نا. تینوں کی مدح کرنے والے خوب مدح کرتے ہیں. ہمیں کسی سے کیا اعتراض، ہمیں کسی سے کیا غرض، ٹھیک ہے آپ مدح کریے، لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دونوں میں نبی کے علاوہ باقی دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے. اس لیے کہ جو نبی کے ساتھ گیا ہے وہ نبی کی حفاظت میں گیا ہے، لیکن جو بستر پہ سویا ہے وہ نبی بن کے سارے خطروں کو خود پر لے کے سویا ہے. اس لیے نبی کے ساتھ چلا جانا آسان ہے، نبی کی شبیہ بن کے بستر رسول پہ سو جانے کی بات اور ہے. دونوں کیریکٹر بالکل الگ ہیں میرے دوست. یہ وہ کیریکٹر ہے کہ جہاں سارے، اگر علی بن کے سو جاتے تو خطرے دور ہو جاتے، لیکن علی بن کے نہیں سوئے ہیں بلکہ نبی بن کے سوئے ہیں. اچھا، اور کوئی نوری مقام تاریخ میں دیکھنا ہو تو آپ چادر کسا میں آ جائیے. ایک چادر میں 5 تن کیسے سما گئے؟ کہا مادے کی صفت یہ ہے کہ مادہ جب کوئی چیز بھر جاتی ہے تو زیادہ کو برداشت نہیں کر سکتا. ایک چادر میں 2 لوگ آ جائیں تو یہ ہوتا ہے کہ ہاتھ نکلے ہوئے ہیں کہ پیر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ایک ہی چادر میں 5. تو کہا یہ نور کی صفت ہے کہ ایک حجرے میں جتنا نور آپ ڈالتے چلے جائیں سماتا چلا جائے گا. تو یہ 5 تن نہیں تھے بلکہ ایک نور کے 5 ٹکڑے تھے جو ایک جگہ جمع ہو گئے تھے. اور یہاں پہ بھی آپ کو نظر نہ آئے تو چلیے میں آپ کو میدان مباہلہ میں دکھاتا ہوں کہ مسلمان سمجھ نہ سکے
عیسائیوں نے کہا کہ ایسے نورانی چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر پہاڑوں کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے. تو مسلمانوں سمجھ گئے نا کہ یہ نور ہیں اور انہی کی روشنی میں قرآن کو پڑھا جانا چاہیے. اگر ان کی روشنی میں آپ نے قرآن کو نہیں پڑھا تو یاد رکھیے کہ قرآن کے الفاظ بے معنی ہو کے رہ جائیں گے. قرآن علامتوں کے نیچے چھپا ہوا ہے. قرآن علامتوں کے نیچے چھپا ہوا ہے. آپ کو اس پر غور کرنا ہوگا. میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کرنا چاہتا ہوں. آپ حضرات مل کے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. علامہ اقبال سے کون واقف نہیں ہے؟ بہت بڑے شاعر ہیں. یہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا. میرے والد صاحب نے مجھ سے سوال کیا, بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ بابا جان میں تلاوت کر رہا ہوں. بات گزر گئی. اگلے دن پھر کہنے لگے میں قرآن پڑھ رہا تھا. اور میرے باپ نے پوچھا بیٹا کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں. تیسرے دن پھر یہ پوچھا کہ بیٹا کیا کر رہے ہو؟ کہا بابا جان میں 3 دن سے محسوس کر رہا ہوں کہ آپ سوال کرتے ہیں میں جواب دیتا ہوں. اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں کچھ ہے. کہنے لگے کہ بیٹا میں نے تمہیں, اب دیکھیے متوجہ رہیے گا, بیٹا میں نے تمہیں نیوز پیپر پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے اور قرآن پڑھتے ہوئے بھی دیکھا ہے. تمہاری قرآن پڑھتے ہوئے وہ کیفیت بھی نہیں ہوتی جو نیوز پیپر پڑھتے وقت ہوتی ہے, کہ جب تم کسی بری خبر کو دیکھتے ہو تو تمہارا چہرہ زرد ہو جاتا ہے, جب تم کوئی خوشی کی خبر دیکھتے ہو تو تمہارے چہرے پہ کچھ ایکسپریشن آ جاتے ہیں. مگر جب تم قرآن پڑھتے ہو تو تم بالکل تمہارا چہرہ بغیر کسی ایکسپریشن کے سپاٹ لہجے میں قرآن پڑھتے چلے جاتے ہو. حالانکہ جو کچھ اخباروں میں چھپا ہے وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے اور سچا بھی ہو سکتا ہے, لیکن قرآن میں جو کچھ ہے وہ تو بالکل سچا ہے کہ سچا ہے. تم قرآن کو اس طرح سے پڑھو جیسے قرآن تم پر نازل ہو رہا ہے. جب کوئی بری خبر سنو یا دیکھو تو اس کا اثر بھی تمہارے چہرے پہ آنا چاہیے. جب کوئی اچھی خبر اس میں دیکھو تو اس کا اثر بھی تمہارے چہرے پہ آنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں شاید یہی باپ کی نصیحت تھی کہ جس نے اقبال کو اقبال بنا دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب میرے دوستو جب آپ کو نور مل جائے تو پھر اس حدیث کو دیکھیے کہ انی تارکن فیکم الثقلین, 2 بھاری چیزیں میں درمیان میں چھوڑا. لن یفترقا, ایک دوسرے سے بالکل الگ ہوں گے ہی نہیں. اگر دنیا انہیں الگ بھی کرنا چاہے تو بھی الگ نہیں ہوں گے. قرآن اور اہل بیت کبھی الگ نہیں ہوں گے. اہل بیت کا کیا ذکر ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا, جب نبی کے بعد مسلمانوں نے قرآن جمع کرنا شروع کیا تو کیسے جمع کیا؟ بتا دیں اپنے نوجوانوں کو کیسے جمع کیا. کیونکہ جو وارث قرآن تھا یہ کہہ دیا کہ ہم قرآن اس سے نہیں لیں گے. جو وارث قرآن ہے مولا نے قرآن کو جمع کیا, لے گئے کہ لو ہم نے جمع کر دیا ہے, کہا نہیں آپ سے نہیں لیں گے. عجیب بات ہے, قدرت نے کہا تو صحیح, آج تم قرآن نہیں لے رہے ہو, کل ہم جنت بھی علی ہی کے ہاتھ سے بٹوائیں گے. دیکھیں اس وقت بھی نہ لینا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر. اب اگر میرا مجمع جاگ گیا ہے تو میں ایک واقعہ اور پڑھے دیتا ہوں. حدیث میں ہے نا, علی قسیم النار والجنہ, جنت و دوزخ کو بانٹنے والے. مامون نے امام رضا سے یہ سوال کر لیا, وہی سوال جو آج ہم سے کیا جاتا ہے کہ یہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی کہ علی قسیم النار والجنہ. متوجہ رہیے, دیکھیے اب آپ کے مزاج کو دیکھتے ہوئے میں یہ واقعہ پڑھ رہا ہوں اور اس کی قدر کیجئے گا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ علی قسیم النار والجنہ, علی جنت و دوزخ کے بانٹنے والے ہو سکتے ہیں. ارے بھئی جنت و دوزخ کا بانٹنے والا تو خدا ہے, آپ تو ہر کام خدا سے لے کے علی کو دے رہے ہیں. تو امام رضا نے کیا فرمایا؟ خدا کی قسم ایسا جواب صرف فرزند رسول ہی دے سکتا ہے اور کوئی نہیں دے سکتا. فرمایا کہ اچھا تمہیں یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئی؟ کہا نہیں سمجھ میں آئی. تو کہا کہ ہماری جد کی شان میں اور جتنی حدیثیں وہ سمجھ میں آ گئی ہیں؟ تو کہہ لے ہاں وہ باقی سمجھ میں آ گئی. تو کہا کہ میں ایک حدیث پڑھتا ہوں, دیکھو وہ سمجھ میں آتی ہے کہ نہیں تمہیں.
تو کہا کہ کون سی حدیث آپ پڑھ رہے ہیں؟ کہا کہ اے یا علی حبو کا ایمان و بغضو کا کفر و نفاق، اے علی تمہاری محبت ایمان، تمہارا بغض کفر و نفاق ہے۔ کہا ہاں یہ تو سمجھ میں آ گئی کہ علی کی محبت ایمان ہے اور علی کا بغض کفر و نفاق ہے۔ مولا نے کہا جب یہ حدیث سمجھ میں آ گئی تو اس کو سمجھنے میں کیا دقت ہے؟ بٹ تو گئی جنت و دوزخ، جو علی سے محبت کرے گا اسے جنت ملے گی، جو نفرت کرے گا اسے جہنم ملے گا۔ مولا نے کیا کہا کہ بھائی ایک حدیث کی روشنی میں دوسری حدیث سمجھو نا، کہ یہ کہہ رہے ہو کہ علی کا بغض کفر و نفاق ہے، یہ ماننے پر تیار نہیں ہو کہ علی بانٹنے والے ہیں۔ جو علی سے محبت کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو جنت و دوزخ بٹ گئی۔ اب کیا معاملہ ہے؟ تو میں یہ بات کہہ رہا تھا کہ مولا لے کے آئے، ہم سے لے لو، کہا نہیں آپ سے نہیں لیں گے۔ اچھا تو کل جنت بھی ہم علی سے بٹوائیں گے۔ اچھا اب جمع کیسے کیا؟ متوجہ دیکھیے ذرا کہ مسلمانوں نے قرآن کو کیسے جمع کیا، بس میں مختصر کر رہا ہوں۔ یہ معتبر ترین کتابوں میں لکھا ہوا ہے، صحیح بخاری کا ریفرنس ہمارے سامنے، جو چاہے صحیح بخاری میں جا کے دیکھ لے، ایک باب ہے، مستقل باب ہے جمع قرآن۔ باب کا کیا نام ہے؟ جمع القرآن، کہ قرآن کیسے جمع کیا گیا۔ ایک صاحب کو ون ممبر کمیشن، آپ دیکھتے ہیں نا آج کل تو سب چیزوں کو، میں نے کہا نا کہ آج کے دور سے آپ سمجھیے کہ ہمارے ہاں کمیشن بنائے جاتے ہیں، 2 ممبر کا کمیشن ہوتا ہے، 4 ممبر کا کمیشن ہوتا ہے، 1 ممبر کا کمیشن بنایا گیا، ان کا نام تھا زید ابن ثابت۔ تو انہوں نے قرآن کیسے جمع کیا؟ لوگوں سے، کچھ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، کچھ اونٹ کی چھالوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ اونٹ کی ہڈیوں پر لکھا ہوا تھا، کچھ جو ہے وہ کھال پر لکھا ہوا تھا، اور کچھ لوگوں کے سینوں میں موجود تھا۔ یعنی قرآن جمع کیا جا رہا ہے، متوجہ رہیے گا، جو اس بات کی قدر کیجئے گا کہ قرآن کو چندے سے جمع کیا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن وارث قرآن سے نہیں لینا ہے، اس طرح سے جمع کیا گیا۔ کن کن پہ؟ پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، کیونکہ پیپر تو اس وقت تھا نہیں، پیپر تھا نہیں، یہ بات سمجھ لیجئے۔ آج ہم لوگ بہت بڑی نعمت کے دور میں جی رہے ہیں کہ آج ہم پیپر پہ سب کچھ لکھ لیتے ہیں، تو اس وقت پیپر نہیں تھا۔ تو اونٹ کی وہ کچھ ہڈیاں ایسی ہوتی ہیں جو بہت چوڑی چوڑی ہوتی ہیں، ان پہ لکھا جاتا تھا، تو اونٹ کی ہڈیوں پر، کھال پر، چھال پر، پتوں پر، لوگوں کے دلوں میں، یعنی یہاں سے وہاں سے، وہاں سے وہاں سے، وہاں سے یہ بیچارے مانگ مانگ کے قرآن جمع کر رہے تھے۔ لیکن صاحب قرآن کے گھر میں کنیز تھی جس کا نام فضہ ہے، 20 برس تک اس نے قرآن کے علاوہ کسی اور زبان میں گفتگو ہی نہیں کی۔ جو سوال کیا جاتا تھا قرآن سے جواب دیتی تھی۔ تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں کہ در اہل بیت کی کنیز فضہ، مسلمان تو قرآن چندے سے جمع کر رہے ہیں، تمہیں قرآن کہاں سے ملا؟ وہ کہیں گی ہمیں قرآن وہاں سے ملا جہاں نبی قرآن چھوڑ کے گئے تھے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد۔ ہمیں قرآن وہاں سے ملا جہاں نبی چھوڑ کے گئے تھے، وہاں سے قرآن لاؤ نا۔ اور اس کے بعد یہ پوری داستان ہے، اور بڑی خطرناک داستان ہے حضور، کہ یہ قرآن جمع کیا گیا، بعد میں یہ محسوس ہوا کہ صاحب اس میں تو بڑی غلطیاں ہیں، پھر دوبارہ سے جمع کیا گیا، اور یہ جو قرآن موجود تھا اس کو مسجد میں اس پر آگ لگائی گئی اور مسجد میں اس کو جلایا گیا۔ میں کہتا ہوں میرے دوستو، دل کو سنبھال کے گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ بھی دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے، جو قرآن کے ساتھ امت نے کیا وہی اہل بیت کے ساتھ کیا۔ اگر قرآن کو آگ لگائی گئی تو اہل بیت کے گھر میں آگ لگائی گئی، آگ لگائی گئی۔ حضور سارے مظالم کی ابتدا مدینے میں ہو گئی۔ کوئی کہتا ہے کربلا میں مظالم ہوئے، میں کہتا ہوں کربلا میں مظالم کی انتہا ہوئی ہے، ابتدا مدینے میں ہوئی ہے۔ اگر مدینے میں علی کا گھر نہ جلایا گیا ہوتا تو کربلا میں کسی کی مجال نہ تھی کہ خیام حسینی میں آگ لگاتا۔ اور اگر علی کے گلے میں رسی مدینے میں نہ باندھی گئی ہوتی
تو کسی میں مجال نہ تھی کہ سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں. اگر جناب محسن کی شہادت شکم مادر میں مدینے میں نہ ہوتی تو کسی میں مجال نہ تھی کہ علی اصغر کے گلے پر تیر لگاتا. ہے نا؟ اور اگر قرآن کو نیزوں پر بلند نہ کیا گیا ہوتا تو کسی کی مجال نہ تھی کہ کربلا میں شہداء کے سروں کو نیزوں پر بلند کرتا. میرے دوستو، مگر اہل بیت نے یہ بتا دیا کہ جسم اور روح میں تو جدائی ہو سکتی ہے مگر قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. اگر قرآن کو تیروں کا نشانہ بنایا گیا، ولید ملعون نے بنایا، تو قرآن ناطق کو بھی تیروں کا نشانہ بنایا گیا. میرے دوستو، یہاں تک کہ مولا نے یہ دکھا دیا کہ دیکھو ہمارے جسم اور روح میں جدائی ہو سکتی ہے. شمر خنجر سے میرا سر تو کاٹ سکتا ہے، لیکن نوک نیزہ کے اوپر میں خود تلاوت کر کے بتاؤں گا کہ جسم اور روح میں جدائی ہو سکتی ہے، قرآن اور اہل بیت میں جدائی نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، بڑے قیامت خیز ایام ہیں. خدا کی قسم، کربلا کی قربانیاں عجیب قربانیاں ہیں، جہاں پر قربانی دینے والوں کی عمر کا کوئی تعین نہیں ہے. بزرگ ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، سب ایک طرح کے. چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. مجھے یاد آتا ہے کہ میں کربلا کے ایک چھوٹے سے بچے کا تذکرہ کروں، اور وہ بچہ خاندان اہل بیت کا بچہ نہیں ہے، لیکن مرتبہ شناس بچہ ہے. ایک بچہ ہے کہ جیسے ہی مسلم ابن اوسجہ کا جنازہ حسین لے کے آئے، ایک چھوٹا سا بچہ ایک چھوٹی سی تلوار لے کے میدان کی طرف چلا. امام نے کہا کہ بھیا عباس ذرا دیکھو یہ بچہ کون ہے جو جا رہا ہے. جناب عباس گئے، گود میں لیا بچے کو، واپس آئے امام کی خدمت میں. اب دیکھیے کہ کیا معرفت ہے بچے کی. کہتے ہیں کہ بیٹا تم کس کے نور نظر ہو؟ تو بچے نے ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول. اب آپ یہ دیکھیے کون بچہ ہے جو اپنے باپ کو غلام کہہ سکے، اپنے باپ کو غلام کہہ سکے. لیکن یہ بچہ ہے جو کہہ رہا ہے، کیونکہ بارگاہ امامت کا ادب جانتا ہے. کہتا ہے کہ فرزند رسول، یہ جس غلام کا جنازہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، یہ آپ کا غلام مسلم ابن اوسجہ. بس یہ سننا تھا کہ امام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا تم مسلم کے بیٹے ہو؟ کہا کہ مولا جس غلام کا جنازہ آپ کے قدموں میں پڑا ہوا ہے میں اسی کا بیٹا ہوں. کہا کہ بیٹا خیمے میں واپس جاؤ، تمہاری ماں کس کے سہارے پر رہے گی؟ تو بس یہ سننا تھا کہ بچے نے پھر ہاتھوں کو جوڑا، فرزند رسول میری ماں نے ہی تو تیار کر کے مجھے یہاں بھیجا ہے. بس ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ناگاہ خیمے کا پردہ اٹھا، ایک بی بی برآمد ہوئی، کہنے لگی السلام علیکم یا ابا عبداللہ، فرزند رسول میرے اس ہدیے کو رد نہ کیجئے، اس کو قبول کر لیجئے، اس کو میدان جنگ کی اجازت دے دیجئے. عزیزارو، یہ ہے جہاد کربلا. اللہ اکبر. کل میں نے آپ کے سامنے بتایا تھا کہ اہل بیت بازار کوفہ سے گزر رہے ہیں. بازار کوفہ قیامت کا بازار ہے، اس لیے کہ یہاں زینب ام کلثوم کی حیثیت کس کی ہے؟ یہاں زینب ام کلثوم کی حیثیت شہزادی کی رہ چکی ہے، لیکن آج اس حالت میں آئی ہیں کہ سر پہ ردائیں نہیں ہیں اور ہاتھ پس گردن سے بندھے ہوئے ہیں، اور منادی ندا دیتے جا رہے ہیں کہ جن کو اہل بیت کا تماشا دیکھنا ہو وہ آ کے دیکھ لے. کیا عالم ہے. میں آپ کے سامنے وہ منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آگے آگے سرہائے شہداء ہیں. کہیں حسین کا سر ہے، کہیں عباس کا سر ہے، کہیں قاسم کا سر ہے. یہاں پر میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ ایک نوک نیزہ پر ایک سر بلند تھا، ایک نوجوان لڑکا تھا کہ جو اس سر کے ارد گرد گھوم رہا تھا. کسی نے پوچھا، اس سوار نے کہا کہ اس سر کے ارد گرد تو کیوں گھوم رہا ہے؟ تو کہا کہ میں فرزند حبیب ابن مظاہر ہوں اور یہ سر میرے باپ کا سر ہے. اگر تو یہ سر مجھے بیچ دے تو میں پوری قیمت ادا کر دوں گا تاکہ میں اس سر کو زمین میں دفن کر سکوں. بس یہ سننا تھا کہ وہ سر جس کی آنکھیں بند تھی ناگاہ آنکھیں کھلی اور آواز آنے لگی، بیٹا ہرگز ہرگز مجھے دفن کرنے کی فکر نہ کرنا جب تک میرا آقا حسین نوکے نیزہ پہ بلند حبیب دفن ہونا گوارا نہ کرے گا. اے میرے دوستو، یہ قافلہ آگے بڑھ رہا ہے. ناگاہ
ایک گھر کی طرف سے گزر ہوا، چھوٹے چھوٹے بچے التش التش کی صدائیں دے رہے ہیں، شہزادی زینب ہیں جو بابا کے لہجے میں خطبہ دے رہی ہیں۔ ناگہت جناب سکینہ نے کہا پھوپھی اماں التش التش۔ ایک بالا خانے پہ ایک عورت کھڑی ہوئی تھی اور اس کے سامنے ایک سراہی پانی کی رکھی ہوئی تھی، کہا التش التش۔ اس بی بی کو رحم آیا، اس نے کہا کہ بی بی بہت پیاسی ہو، کہا ہاں بہت پیاسے ہیں۔ ایک جام لے کے دیا کہ لو بی بی پیو، مگر جناب زینب نے ایک مرتبہ ہاتھ روک لیا، بیٹا پانی بعد میں پینا، ہم آل رسول ہیں، کسی کا احسان نہیں لیتے، اس سے پوچھ لو اگر یہ کچھ دعائیں کروانا چاہے تو کر دو۔ کہا کہ ہاں دعا تو ہے مگر تم پانی پی لو تب دعا کر دینا۔ تو کہا کہ نہیں بی بی جب تک دعا نہ کریں گے پانی نہ پیئیں گے۔ تو کہا کہ اچھا ایک دعا یہ کر دو، خدا کی قسم ایسی دعا کروائی کہ صاحبان قلب کا دل پھٹ جائے گا۔ کہا کہ یہ دعا کر دو کہ جیسے تم یتیم ہوئے ہو کبھی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ بچی نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اوپر اٹھا دیے، پالنے والے جس طرح سے ہم یتیم ہوئے ہیں دنیا کا کوئی بچہ ایسے یتیم نہ ہو جائے۔ ایک اور دعا یہ ہے کہ مجھ کو بہت دنوں سے میری تمنا ہے کہ مجھے مدینے جانا نصیب ہو۔ کہا مدینے جا کے کیا کرو گی بی بی؟ کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے کہ مدینے میں ہماری شہزادیاں رہتی ہیں، زینب و ام کلثوم رہتی ہیں۔ بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ صرف اتنا کہا زینب کو دیکھے گی تو پہچان لے گی۔ کہا کہ کیوں نہ پہچانوں گی، میں نے ان کو گودیوں میں کھلایا ہے۔ بس یہ سننا تھا، ایک مرتبہ بالوں کو ہٹایا، اے ام حبیبہ تم نے کہاں پہچانا، ذرا پہچانو، تمہاری شہزادی تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے۔ ایک سائحہ کیا اور غش آ گیا، میری شہزادیاں اور اس طرح بازاروں میں لے جائی جا رہی ہے۔ لو عزیزارو کوفے کا دربار آ گیا، کوفے کا بازار میں نے دکھا دیا، اب کوفے کا دربار بھی دکھا دوں۔ ابن زیاد ملعون سامنے بیٹھا ہوا ہے، سامنے تشت میں حسین کا سر رکھا ہوا ہے، اور عزیزارو اہل بیت سامنے قیدی بنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب کس زبان سے کہوں کہ ایک چھڑی ہاتھ میں ہے اور لبہائے حسین پر چھڑی مارتا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر تو دربار خاموش رہا، ایک صحابی کھڑے ہو گئے جن کا نام زید ابن ارقم تھا، اے ابن زیاد خدا کے واسطے اس چھڑی کو روک لے، اس لیے کہ جس منہ لبوں پہ تو چھڑی مار رہا ہے میں نے رسول اللہ کو وہی لب چومتے ہوئے دیکھے، انہی لبوں پہ میں نے رسول اللہ کے لب دیکھے۔ یہ سننا تھا کہ کہا اس کو دربار سے نکال دو، اس کی عقل جاتی رہی۔ میں کہوں گا اے زید ابن ارقم، جس منظر کو تم نہ دیکھ سکے اسے زینب نے کیسے دیکھا ہوگا، اسے سید سجاد نے کیسے دیکھا ہوگا، اسے سکینہ نے کیسے دیکھا ہوگا۔ باپ کا کٹا ہوا سر، ظالم لبوں پر چھڑی مارتا رہا، زینب فریاد کرتی رہی۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ پالنے والے ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لیں۔ پالنے والے اموات مومن و مومنات کی حفاظت کی مغفرت فرما۔ پالنے والے ہماری عزاداری کو ہمارے اعمال کی بہتری کا ذریعہ قرار دے۔ پالنے والے فرش عزا پر بیٹھے والے تمام مومن و مومنات کی دینی اور دنیاوی تمناؤں کو پورا کر دے۔ پالنے والے جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما دے۔ پالنے والے جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما دے۔ پالنے والے خصوصاً اس مرکز کی تعمیر میں جن لوگوں نے اپنا تعاون دیا ہے، پالنے والے اگر وہ اس دنیا میں ہیں تو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرما دے۔
پالنے والے ہمارے تمام لوگ مومنین کے آباء و اجداد کی مغفرت فرما دے۔ پالنے والے تیری توحید کا کلمہ پڑھنے والے، تیرے نبی کی نبوت کا کلمہ پڑھنے والے، امیر المومنین کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والے، امام حسین کا غم منانے والے، دنیا میں جہاں جہاں جس جس کونے میں ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، شیعان آل محمد کی حفاظت فرما، وارث خون حسین حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما۔ ماتم حسین۔